کاش ہمیں ہندو بھائیوں سے توڑنے والے اور ہندو لوگوں سے الگ کرنے والے اگر ان کی کھوپڑیوں میں یہ آیت اور منتر دونوں گھس جائیں تو کبھی پبلک اور عوام ان کو ڈھونگی سمجھ کر کبھی ووٹ نہیں دے گی. یہ لوگ لڑاتے ہیں، اگر اس طریقے کی باتیں کریں تو ہندو بھی خوش ہوگا اور مسلمان بھی خوش ہوگا کہ دیکھیے دھرم ہمیں ملا رہا ہے اور یہ کمینے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں لڑا رہے ہیں. ایک ایک نیتا کی کرسی کے نیچے اگر زمین کھودو تو کتنے کتنے لوگوں کے خون کے کنویں ہیں، کتنی لاشیں اس کرسی کے نیچے دفن ہیں جس پر وہ حکومت کر رہا ہے، کتنے لوگوں کا مرڈر. اگنی میلے قرآن کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب آپ دیکھ لیجئے کتنی تال میل، دیکھیے کتنا ہے، ٹیلی کریے آپ. دوسرا منتر دیکھیے کیا ہے وید میں، مہی دیوسے سویتو پرشٹتی، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا. مہی دیوس سے، مہان ہے دیوس سے ہمارا وہ دیوتا، سبھی تو جس کے لیے ساری کی ساری پرشٹتی تعریفیں ہیں، پرشنسائیں. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا، ساری کی ساری تعریف ہے، وہ ہمارا دیوتا مہان ہے. ہمارے یہاں کیا کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے. مہی دیوس سے سبھی تو پرشٹتی، اور ادھر الحمدللہ رب العالمین. تیسرا منتر، بسر دیامانا، بسر دیامانا، جو بڑا دیالو ہے، بڑا کرپالو ہے، اس سے زیادہ دیالو اور کرپالو کوئی نہیں ہے، جو اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم، قرآن کی تیسری آیت کیا کہتی ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. چوتھا منتر، نئے سوپا تھا رائے آسمان، سندر پتھ مانی راستہ، رائے مانی چلانا، آسمان مانی جس سے ہمارا فائدہ ہو، ہمارا لابھ ہو. ہائے پربھو، ہائے ایشور، سوپا تھا سندر پتھ پر، اچھے راستے پر ہم کو چلا تاکہ ہمارا فائدہ ہو. نئے سوپا تھا رائے آسمان، ہائے پربھو، ہائے ایشور، ہم کو ستیہ مارگ پہ، ہم کو سندر راستے پہ چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہم کو ستیہ مارگ پر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. میرے بھائیو غور کرو، ان منتروں کو دیکھو اور قرآن کی آیتوں کو دیکھو، کہاں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ، اسی لیے میں نے کہا سب کا دھرم ایک تھا. جب تبدیلی آئی، چینجنگ ہوئی، گڑبڑیاں پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان خرافاتوں کو جو کتابوں میں آ گئی تھیں اور جو سماج میں پنپ گئی تھی ان خرافاتوں کو ہٹانے کے لیے بھیجا تھا. دین تو سب کا ایک تھا. ایکم برہما دتیہ ناستے نیہ ناستے کنچن، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے. ایکم برہما دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے. اس کائنات کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، کریٹر آف یونیورس، خالق کائنات ایک ہے، دوسرا نہیں. اہم برہماستی، اہم وشنو استی، اہم شیو استی، اہم سوریہ استی، اہم چندراستی. پڑھیے رگ وید، میں ہی برہما ہوں، میں ہی وشنو ہوں، میں ہی شیو ہوں، میں ہی سوریہ ہوں اور میں ہی چندرما ہوں. ویسے تو ہندو دھرم کے اندر 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. آج کل
ایک آدمی اپنے 4-5 بچوں کو تو سنبھال نہیں پا رہا ہے، 33 کروڑ جس کو کہہ دیا جائے دیوی دیوتا، اور سب پر آستھا رکھنا ہے، سب پر وشواس رکھنا ہے، ان کو کیسے سنبھالے گا؟ اور منوسمرتی بڑی عجیب و غریب کتاب، وہ کہتی ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں پر وشواس رکھنا ضروری ہے، اور اپنے جیون میں سبھی کو پرسن کرنا، سبھی کو خوش کرنا ضروری ہے، آوشک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا پرسن ہو سکتا ہے، بس ایک دن میں آپ صرف ایک کو ہی خوش کر سکتے ہیں، 2 کو نہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اور سب کو کرنا ہے 33 کروڑ کو، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر ایک بھی ناخوش رہ گیا، ایک بھی اگر آپ سے ناراض رہ گیا تو آپ کی زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں۔ ہندو بھائیوں میں 33 کروڑ ہیں، اور مسلمانوں میں اگر گنتی گنو گے تو یہ 34 کروڑ پہنچ جائے گی۔ ہم چھوٹے باپ کی اولاد تھوڑی، ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ 33 کروڑ دیوی دیوتا، اور ہر ایک کو خوش کرنا ہے، اور ایک کو ایک دن میں ایک ہی کو خوش کرنا ہے، اور 33 کروڑ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ تو جو تھوڑا سا بھی میتھمیٹکس جانتا ہوگا اس کو معلوم ہو، سمجھ گیا ہوگا کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنے دن چاہیے؟ سمپل 33 کروڑ، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوگا، بس 2 نہیں ہو سکتے، اور ہر ایک دن میں ایک کو خوش کرنا ہے، تو 33 کروڑ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ تو کتنے چاہیے دن؟ 33 کروڑ۔ سمپل جواب ہے نا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میرے دامن میں کتنے انڈے ہیں، اگر آپ بتا دو تو 5 تمہارے، تو کتنے ہوئے؟ اتنا سا سوال نہیں معلوم ہے۔ جب آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر کیا سمجھیں گے میری پوری تقریر؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے دامن میں کتنے انڈے ہیں، اگر آپ بتا دو تو 5 تمہارے، تو کتنے انڈے ہوئے میرے؟ 5 ہوئے نا۔ یہ بھی اگر کوئی نہ سمجھ پائے تو وہ قرآن حدیث کیا سمجھے گا؟ پھر جاؤ اپنے گھر میں سوئے، اپنی بیوی کے پاس کیوں بچوں کو چھوڑ کے آیا یہاں؟ اب آپ سے کہا جائے کہ ایک دیوی یا ایک دیوتا ایک دن میں خوش ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے ایک دن میں، اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا ضروری ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنا دن چاہیے؟ سیدھا سا حساب ہے 33 کروڑ۔ اب 33 کروڑ دن تک زندہ کون رہتا ہے؟ کوئی رہتا ہے؟ چاہے کتنا بڑا کوئی چوکیدار بن جائے اور سماج کا سیوک بن جائے، لیکن 33 کروڑ دن تک تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ 35 کروڑ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 950 سال تھی۔ اگر 950 سال کو بھی اگر آپ گڑا کریں اس کو، تو آپ جوڑیں گے تو 33 کروڑ تو وہ بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ یعنی 950 سال کی زندگی بھی اگر کسی کی کر دی جائے 1000 سال کی، تو وہ بھی 33 کروڑ دن نہیں بنیں گے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے ایک بھی اگر ناخوش رہ گیا، ایک بھی ناراض رہ گیا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ مطلب کیا ہوا؟ میں کہوں گا تو برا لگے گا، اور جو چیز آپ سننا چاہتے ہیں، سوری، آج سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اب کھل کے نہیں بولنا ہے۔ مجھے ان یوٹیوبرز نے مجبور کر دیا ہے، جن چیزوں سے منع کیا وہی چیزیں ڈالی گئی ہیں، اور 6 مہینے کے لیے چناؤ تک یو پی کے اندر میرے اوپر بینڈ لگ گیا ہے کہ میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا۔ یہ ان یوٹیوبرز کا حرامی پنا ہے، میں اس کو حرامی پنا کہہ رہا ہوں۔ یہ ان کی نالائقی ہے، یہ ان کی، اور جب تک جلسے والے ان کو آنے سے روکیں گے نہیں تب تک یہ کام چلے گا نہیں۔ اور آج سے میں نے شروع کر دیا، اب جو پروگرام دیا ہے میں نے آج جن لوگوں کو فروری میں مارچ میں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ کے جلسے میں چینل والے آئیں گے تو کوئی پروگرام میں نہیں دوں گا، میں نہیں آؤں گا۔ آج سے میں نے شروع کر دیا ہے، اور 2 پروگرام میں نے آج دیے بھی ہیں، اس شرط کے ساتھ دیے ہیں۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟
میں اپنے حساب سے اب چلوں گا. تو میرے بھائیوں 33 کروڑ دن تک زندہ رہنا ہے، 33 کروڑ تک، تب آپ کی 33 کروڑ دیوی دیوتا خوش ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہی ہے. وید بھی یہی کہہ رہا ہے، ایک ہی ہے. ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں ہے ہی نہیں. اور برہما کا معنی ہوتا برہنڈ کا رچیتا اور رچنا کار. وشنو کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. اور شیو کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، مارنے والا. وشنو پرورش کرنے والا، شیو مارنے والا. تو رگ وید کیا کہہ رہی ہے؟ اہم برہماستی، تمہارے کوئی خدا نہیں. یعنی نہ برہما، نہ وشنو، نہ شیو، نہ سوریہ، نہ چندر، یہ کوئی بھگوان نہیں ہے تمہارے. تمہارا ایک ہی بھگوان ہے اور وہ میں ہوں. اہم برہماس، میں ہی برہما ہوں، یعنی میں نے ہی برہنڈ کو بنایا ہے. میں ہی کریٹر ہوں، میں ہی خالق کائنات ہوں، میں نے اس وشو کو رچا ہے. اہم وشنو استی، میں ہی پالتا ہوں، میں ہی سب کی پرورش کرتا ہوں. یعنی میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں. میں ہی لوگوں کو پالتا اور پوستا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں. دونوں جہان کا رب میں ہی ہوں. اہم شیو استی، میں ہی مارتا ہوں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. موت و زندگی کا مالک وہی ہے. موت جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے. موت و زندگی کا مالک وہی ہے. اہم سوریہ استی، میں ہی دن نکالتا ہوں. اہم چندر استی، اور میں ہی رات نکالتا ہوں. یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات سے بدلنے والا بھی میں ہوں. میں ہی سورج کو نکالتا ہوں اور میں ہی چاند کو نکالتا ہوں. رگ وید کے اس منتر نے کلیئر کر دیا کہ کوئی 33 کروڑ بھگوان نہیں ہے، ایک ہی ہے. وہی برہما ہے، وہی وشنو ہے، وہی شیو ہے، وہی سوریہ ہے اور وہی چندرما ہے. وہی ہے اکیلا. واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. وہ ایک ہی ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے. میرے بھائیوں، وہی ہمیں اور آپ کو ماں باپ، ماں کے پیٹ میں ہماری شکلیں بناتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے. رزق دیتا ہے، وہی رزق چھینتا ہے. وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے اور جس کو چاہے وہ غریب کر دے. جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ چاہے تو عزت دے، جس کو چاہے وہ چاہے تو. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو بھوپال کی سرزمین پر ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ نساء پر پہنچتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں. اسلام ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے. قرآن کی میڈیکل سائنس ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اسلام لے آتے ہیں. آج ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کی بیوی جو پہلے سرسوتی نام تھا، آج اس کا نام خدیجہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کی بیٹی جس کا نام پہلے شکنتلا تھا، آج اس کا نام عائشہ ہو جاتا ہے. وتعز من تشاء، وہ جس کو چاہے ذلت کی زندگی سے نکال کر عزت کی زندگی دے. وتذل من تشاء، اور وہ جس کو چاہے عزت کی زندگی سے نکال کر ذلیل کر دے. جیسے وسیم رضوی، آج اس کا نام جتیندر نارائن تیاگی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، ہم اور آپ نہیں ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے رسوا کر دے، جس کو چاہے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے، اجالے میں لائے، اور جس کو چاہے اجالے سے ہٹا کر اندھیرے میں ٹامٹو یا مارنے کے لیے اور بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے. وہ جس کو چاہے پورے ہندوستان کے لوگوں کی عزت اس کو عطا فرما دے، وہ اس کو اپنے گھر میں پناہ دینے لگ جائیں. جیسے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ آج پورے بھارت کے مسلمانوں کی آنکھ کے تارے بن گئے ہیں. آج ان کی عزت ہے، ان کو لوگ اپنا بھائی سمجھنے کے لیے تیار ہیں. اور جس کو چاہے ایسا ذلیل کر دے کہ سارے رشتہ داروں کی رشتہ داری چھین لے. جیسے کہ جتیندر نارائن تیاگی، اس کی بیوی نے چھوڑا، اس کے بھائیوں نے چھوڑا، اس کے ماں باپ نے چھوڑا، اس کو اپنے گھر سے بے دخل کیا گیا. بچوں نے بھی اس کو باپ ماننے سے انکار کر دیا، بیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا.
और मुसलमानों ने भी उसके लिए कब्रिस्तान की जगह छीन ली। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। इसलिए उस पर अटूट विश्वास जरूरी है। और कुरान कह रहा है कि वो तुम्हारा भी मंत्र है और हमारा भी मंत्र है। या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारा और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम जब भी इबादत करेंगे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आज देख लीजिए, इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करते हैं लोग। रास्ते अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इबादत अल्लाह ही की करते हैं। एक आदमी मूर्ति के सामने खड़ा है और ऐसे जो भी पढ़ रहा हो, लेकिन वो उसकी पूजा नहीं कर रहा। उससे पूछो कि आप पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, कहेगा नहीं साहब, ये तो रूपक है, ये तो मुजस्समा है, हम इनकी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इनको देख लेते हैं तो एक तसव्वुर आ जाता है कि भगवान ऐसा ही होगा। वरना एक बात बताइए कि जिनकी वो पूजा कर रहा है, क्या वो शक्तिशाली है? उसको बनाया किसने? आप अपनी अकल से फैसला करें कि जो चीज बनकर तैयार हुई है वो ज्यादा पावरफुल होती है या उसका बनाने वाला? ये माइक है, जिसने बनाया है, ये माइक ज्यादा पावरफुल है या इसका बनाने वाला? मैं ये घड़ी पहने हुए हूं, ये वक्त बतला रही है, कितना है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये घड़ी ज्यादा पावरफुल है जो वक्त बता रही है या इस घड़ी का बनाने वाला? क्यों? उसने बनाया है, वो चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकता है, तो बनाने वाला ज्यादा पावरफुल हुआ। तो पत्थर की जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं, तो इनको किसी ने तो बनाया ही है ना। तो आप बताइए कि पत्थर की वो मूर्तियां ज्यादा पावरफुल है या उनका बनाने वाला? मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति बना रहा था, आज हम उसके सामने हाथ जोड़े, वो चाहता तो गणेश जी को लंगड़ा भी बना सकता था, लूला भी बना सकता था, अंधा भी बना सकता था, उनकी शक्ल बिगाड़ भी सकता था। गणेश जी की मूर्ति को, शंकर जी की मूर्ति को वो चाहता तो चेंज कर सकता था, बदल सकता था, उसके हाथ में था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन ताज्जुब यहां है, बनाने के बाद वो खुद अपने घर में लगाता, बनाया भी उसने, रंगा भी उसने, क्लीन भी उसने किया, सफाई भी उसने की, और अपनी जगह से हटाकर जिस जगह रखना चाहिए उस जगह भी वो उठकर खुद नहीं गई मूर्ति, बल्कि इसने अपने हाथ से वहां स्थापित की है। और लगाने के बाद अगरबत्ती भी वही जला रहा है, और उसके बाद श्री गणेशाय नमः उसी के सामने अपना सर भी झुका रहा है। ये हमारी जो है सोच, ये चीज चेंज होनी चाहिए। बनाया भी हमने, कलर भी हमने किया। मैं मानता हूं ऋग्वेद में है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहां इबादत है, और जहां ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहां जहां ईश्वर के साथ पूजा आया वहां उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी इंसान के साथ पूजा का लफ्ज आया तो वहां उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। जैसे ईश्वर की पूजा करो तो इसका मतलब होगा अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसी वेद में आया है, अपने बाप की, मात्र पिता की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। यहां पूजा का मतलब इबादत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म भी इबादत डबल डबल नहीं मानता, एक ही की इबादत मानता है। तो ईश्वर के साथ जब पूजा का लफ्ज बोला जाएगा तो इबादत, और ईश्वर के अलावा किसी और के साथ बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। इस चीज को, इस उसूल को आप याद रखिएगा। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब क्या हुआ? अब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से मुराद हमारे हिंदू भाइयों ने क्या समझा? जो हम लोग बनाते हैं वो मूर्ति है। नहीं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसको हमने बनाया, है ये भी वेद में लिखा है, मिट्टी की उस मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया। ईश्वर कह रहा, अल्लाह कह रहा है ऋग्वेद में, हिंदू के धर्म के मुताबिक क्या कह रहा है? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है।
تو ایشور نے مٹی کی کون سی مورتی بنائی ہے؟ ہاں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کس سے بنایا؟ مٹی سے، اور پھر اس کے اندر کیا ڈالی؟ روح ڈالی۔ ہم اور آپ کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ ایشور نے، اللہ نے مختلف جگہوں کی مٹی لے کر اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا، پھر ان کے اندر روح ڈالی، پھر ان کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ تکلیف ہوئی، اکیلے نہیں رہ پائے تو ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے بھی ایک مورتی بنائی ہے مٹی کی، وہ کون سی ہے؟ آدم۔ اور آدم سے کون بنا ہے؟ آدمی، انسان۔ تو اب اس منتر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس مٹی کی مورتی کی پوجا کرو جس کو ہم نے بنایا ہے، یعنی ہم نے آدم سے آدمیت کو، نسل انسانیت کو نکالا ہے، لہذا تم انسانیت کی پوجا کرو، یعنی انسانیت کی خدمت کرو، اس کی سیوا کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ خدمت خلق۔ کوئی بیمار ہے اس کو ہاسپٹل تک لے جاؤ، کوئی غریب ہے اس کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے تو تم اس کی مدد کرو، کوئی بیچارہ جان جا رہی ہے، مرا جا رہا ہے، اس کے معیار کے مطابق اس کو بلڈ نہیں مل پا رہا ہے، اس کا بلڈ گروپ تمہارے بلڈ گروپ سے ملتا ہے، تو یہ مت دیکھو کہ مرنے والا یا جس کو ضرورت ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا سکھ ہے، تو ایسی پرستھتی میں تم اس کی جان بچانے کے لیے اپنا بلڈ دے دو۔ اگر اس کا گروپ اور آپ کا بلڈ گروپ ایک ہے تو اپنا بلڈ نکال کر، نکلوا کر اس کو دے کر اس کی جان بچاؤ۔ یہ ہے انسانیت کی سیوا، یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا، یہ ہے خدمت خلق۔ اس کی پوجا عبادت نہیں ہے، یہ پوجا ہے، پوجا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے میرے بندے، میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے میرے بندے، دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اے اللہ تو تو کھاتا ہی نہیں ہے، پھر تجھے کون کھلائے؟ تو تو کھاتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہے گا، میرے بندے، دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اس کو کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا۔ اگر تو نے کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا تو میں بھی تیری مدد کرتا۔ ہائے میرے بندے، دنیا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ تو سب کو کپڑے پہناتا ہے، تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ ہائے اللہ تجھے کون کپڑا پہنا سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا، دنیا میں میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اگر تو نے اس کی مدد کی ہوتی، اس کو کپڑا پہنایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا۔ تو نے دنیا میں اس کی مدد نہیں کی، اس لیے ہم نے بھی تیری مدد نہیں کی۔ اے میرے بندے، دنیا میں میرا فلاں بندہ پریشان حال تھا، اللہ کہے گا، میں دنیا میں پریشان تھا، گمراہی کے راستے پہ چل رہا تھا، میں بھٹک رہا تھا، میں گمراہ تھا، تو نے مجھے راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ بندہ کہے گا، اللہ تو سب کو ہدایت دیتا ہے، پھر تو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا، دنیا میں میرا فلاں بندہ غلط راستے پہ چل رہا تھا، اگر تو نے اس کو صحیح راستہ بتایا ہوتا، قرآن و حدیث کا راستہ، نبی کا راستہ، رسول کا راستہ بتایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، نہیں میں تیری مدد کرتا۔ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خدمت خلق کتنی ضروری ہے، لوگوں کی سیوا، لوگوں کی خدمت اسلام کا ایک زبردست رکن ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ خدمت خلق کیے بنا، لوگوں کی سیوا کیے بنا ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کا مطلب یہ تھا، لیکن ہمارے ہندو بھائی اس کو کہاں لے گئے، کس طرف لے گئے؟ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو اس منتر کو یاد رکھیے، ایک ہی منتر ہے سب کا، ایک ہی دین ہے سب کا، اور اس کی جیتی جاگتی مثالیں اب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آئیے قرآن کھولیے، سب سے پہلے آپ کو قرآن کھولنے کے بعد جو سب سے پہلے آیت ملے گی وہ آیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رگ وید کھولیے، جب آپ وید کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلا منتر وید میں کیا ملے گا؟ اگنی میلے۔ آپ قرآن کھولیے، آپ دوسری آیت کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔
आप वेद खोलिए, आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। आप कुरान खोलिए, तीसरी लाइन आप क्या पढ़ेंगे? वसुरुदयमाना। आप वेद खोलिए, तीसरी लाइन क्या पढ़ेंगे? वसुरुदयमाना। आप कुरान खोलिए, तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। आप कुरान खोलिए, एक आयत छोड़ दीजिए, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वेद खोलिए, वेद में चौथा मंत्र आपको क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए दोनों क्या है। काश हमें हिंदू भाइयों से तोड़ने वाले और हिंदू लोगों से अलग करने वाले, अगर उनकी खोपड़ियों में ये आयत और मंत्र दोनों घुस जाएं तो कभी पब्लिक और आवाम इनको ढोंगी समझकर कभी वोट नहीं देगी। ये लोग लड़ाते हैं, अगर इस तरीके की बातें करें तो हिंदू भी खुश होगा और मुसलमान भी खुश होगा कि देखिए धर्म हमें मिला रहा है और ये कमीने जो बैठे हुए हैं ये हमें लड़ा रहे हैं। एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर जमीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मीले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको जबरदस्ती बिठाल दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले, प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहां क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयमाना, बसुरदयमाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है।
الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ چوتھا منتر، نئے سوپا تھا رائے آسمان، سندر پتھ مانی راستہ، رائے مانی چلانا، آسمان مانی جس سے ہمارا فائدہ ہو، ہمارا لابھ ہو۔ ہائے پربھو، ہائے ایشور، سوپا تھا سندر پتھ پر، اچھے راستے پر ہم کو چلا تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ نئے سوپا تھا رائے آسمان، ہائے پربھو، ہائے ایشور، ہم کو ستیہ مارگ پہ، ہم کو سندر راستے پہ چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہم کو ستیہ مارگ پر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو غور کرو، ان منتروں کو دیکھو اور قرآن کی آیتوں کو دیکھو، کہاں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسی لیے میں نے کہا سب کا دھرم ایک تھا، جب تبدیلی آئی، چینجنگ ہوئی، گڑبڑیاں پیدا ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان خرافاتوں کو جو کتابوں میں آ گئی تھیں اور جو سماج میں پنپ گئی تھی، ان خرافاتوں کو ہٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ دین تو سب کا ایک تھا۔ حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے اوپر بھی نماز فرض تھی، کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، اللہ میری قربانی، اللہ میری موت، اللہ میری زندگی، یہ سب تیرے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دیکھیے سارے نبیوں پر نماز بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی تھی، موسیٰ پر بھی تھی، عیسیٰ پر بھی تھی، سارے نبیوں پر نماز فرض تھی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نماز فرض کر دی گئی ہے، اور نبی کے ذریعے امت اسلامیہ پر بھی نماز دی گئی ہے۔ ہندو دھرم کو نماز سے کیسے دور کیا جائے، جبکہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور آیا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہر قوم میں ایک نبی ایک رسول آیا ہے۔ ظاہر ہے ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نبی ضرور آیا، اور جب آیا ہے تو اس نبی پر بھی نماز فرض تھی، اور اس نے ہندو بھائیوں کو بھی نماز کی نمنترن دعوت ضرور دیا، اسی لیے ہندو دھرم کے اندر بھی نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا ادھیائے 6 اور منتر نمبر 10 پورا کا پورا نماز سے بھرا ہوا ہے۔ یوگی اجیت ستتماتمانم راسستی تھا ایکاکی اچتات منگرا شیر پر گرہا، جب ایشور کی پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو، اٹھو بھی بیٹھو بھی، ساشٹانگ بھی کرو یعنی سجدہ بھی کرو، 8 انگوں کو دھرتی پر بھی رکھو اور ایشور کو پرسن کرو۔ پنچم سمیا کرتویہ، اور یہ پوجا 5 وقت 5 ٹائم کی جائے گی۔ مرگا چرم، اور یہ پوجا پاک زمین پر پوتر دھرتی پر کرو، اور اگر پاک زمین نہ ملے یعنی زمین ناپاک ہو یا زمین پاک نہ ہو تو مرگا چرم، مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال کو جائے نماز بنا کر زمین پر بچھا لو، اور اس کے اوپر تم ایشور کی پوجا کرو، اس پر عبادت کرو، اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو۔ دیکھیے اللہ، یہ پورے شریر، ہاتھ کی عبادت، ہاتھ کی ایکسرسائز، اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ کمر کی ایکسرسائز، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں، کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ سے مطلب اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح۔ تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو، نمازیں تو بہت پڑی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے، اور کمر بالکل سیدھی، اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار 5 بار 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے۔ لیکن کب؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، تب تک کمر سیدھی، پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی، جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم۔ کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم،
ابھی سبحان رب العزیز، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے، سبحان رب العزیز سبحان رب العزیز، جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے، سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ ہو گئی، 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے، چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چوچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ آج اس سجدے کی ضرورت ہے، آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھی، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ایک سجدہ کرتے تھے، اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا، اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں، کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے، کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، او میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہا کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں، ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا، نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 2۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے معتزلہ لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں 2 چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں، توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟
میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں. تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے. یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے. اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے. میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی. لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا. میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے. آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی وہی جانتا ہے. تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے. اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا. اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے. بھائی ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے. وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے. بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے وہ کون؟ وہ محمد الرسول اللہ تھے. وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا. کہ ہاں. 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی. اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں. اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا. تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کیا جائے. بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو. اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا. 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا. آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا. صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو. صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا. یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے. آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا. آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی. آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے.
میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے، اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجیے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے، آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی۔ آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے، حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کی اجازت ہے۔ شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا۔ یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا۔ اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں۔ شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو برا لگتا رہے۔ اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو، اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے، رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین سننے آئے ہو نا، قرآن حدیث سننے آئے ہو، اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے، اور گرہ باندھو، ان عذابا یوم القیامت، ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، یہ یاد کریے۔ اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا، جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے، اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا۔ ان اشد الناس عذابا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت، معمولی عذاب نہیں، ہلکا عذاب نہیں، ان اشد الناس عذابا، عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، المصورون، جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، تصویریں بناتا ہوگا۔ کھینچو، آؤ، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے، اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے، اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی نبی کو نہیں مانتا، تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں، میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں۔ اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا، جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے، اب دیکھنا ہے مجھے، کھینچو فوٹو۔ نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم نے، آئے ہو جلسہ سننے، مذاق بنا کے رکھ دیا دین کے جلسوں کو، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، پرچونی کی دکان، کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا، جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے، جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے، اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے۔
نہیں چلے گا. شریعت تو محمد رسول کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھی، جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش، وہ کیا کرتی تھی، ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی. تو بھوکے رہتے تھے، نہیں ملتا تھا. کتے کی دم 100 سال بھی رکھو گے نل کے پائپ میں اور اس کے بعد نکالو گے اور یہ سوچو گے سیدھی ہو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی اتنا کہنے کے بعد بھی اس کا ضمیر دیکھو وہیں سے اٹھ رہا ہے، لگ رہا ہے مودی کا باپ ہے. کوئی پرواہ نہیں. ارے جب اتنا پیشاب لگتا ہے تو بیٹھتے کیوں ہو؟ اب اللہ جانے پیشاب کرنے گئے ہو یا موبائل پہ بات ہو گئی ہے فلاں جگہ ملیں گے، سب یہاں ہیں. بیٹا جس اسکول میں تم پڑھتے ہو اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں میں. جا کر دیکھ لو. یہاں جرجیت صاحب سن رہے، وہاں میلہ لگا ہے، آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں. ایسی گہری لپسٹک، اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ. جا کے دیکھو. اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا. جہاں لڑکی وہی لڑکے، قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. موبائل لے کے وہ ادھر بڑا وہ ادھر جا رہا ہے. حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. تو اپنی والی ہمیں دکھا دے، میں اپنی والی تجھے دکھاؤں، یہ میری والی ہو تیری والی. ایسا لگ رہا ہے یہ حالت بنا رکھا. جلسوں میں بھی ہو رہا ہے، جلسوں میں بھی. کیا بول رہا تھا میں، بتائیے تو کہاں تھا؟ وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی. اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، بھوکے رہتے تھے تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی. تھوڑی دیر ہو جاتی تھی. جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسن رہتی ہی ہے. اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی. کیا صلاح کی؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے، زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے، ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے، مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے، دوسری بیوی کے یہاں گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے. بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو. اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا. جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، اسی لیے بدبو آ رہی. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، نہیں پیوں گا آج کے بعد، نہیں کھاؤں گا. تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا؟ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. غور کرو، تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو، وہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا؟ آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا، جاؤ شہد مجھ پہ حرام. فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتا چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور